السلام علیکم اسٹوڈنٹ، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جو ہے کوگنیٹیو سائیکالوجی کا جو ہے لیسن نمبر 7 کور کریں گے۔ کوگنیٹیو سائیکالوجی جو ہے نا، یہ سبجیکٹ بہت ہی ایزی ہے۔ اس کو اگر آپ خود ایک دفعہ غور سے بھی پڑھ لینا تو یہ بہت زیادہ ایزی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اتنی کوئی ہے نہیں ہے سمجھنے والی بات۔ کچھ تھیریز ہیں، کچھ ایکسپیریمنٹس ہیں جن کو آپ غور سے ایک دفعہ پڑھ لیں گے نا تو آپ اچھی طرح سے اس کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، چیپٹر نمبر 7 کیا ہے؟ اب یہاں سے جو ہے نا اٹینشن کے بارے میں جو ہے نا چیپٹر شروع ہو گئے ہیں۔ اٹینشن کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹینشن جو ہے نا ایک پرفیکٹ ایگزامپل ہے کوگنیٹیو سائیکالوجی کی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ وہ بتا رہے ہیں کہ فلاسفر اینڈ سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ جو تھے انہوں نے انٹائی کیا تھا اگین انڈرائیور اٹینشن کی طرف، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ بھی آگے وہ بتاتے جا رہے ہیں کہ جو کمپیوٹر سائنٹسٹ تھے نا وہ ہیلپ کرتے تھے کس کی؟ اسٹیمولیشن کی، کیمراز کو اٹیچ کرتے تھے کمپیوٹرز کے ساتھ، اور جو کوگنیٹیو سائیکالوجسٹ تھے وہ بھی ورک کرتے تھے کمپیوٹر سائنٹسٹ کے لیے۔ نیکسٹ ہے کہ جو سینسری میموری ہے نا وہ ہماری انفارمیشن، بہت ساری جو ہماری انفارمیشن ہے نا ڈسکارڈ ہو جاتی ہے، ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں سے ابھی ہم نے پچھلے چیپٹرز میں پڑھا کہ انفارمیشن ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں، پھر وہ آپٹک نرو میں جاتی ہے، آپٹک جازما میں جاتی ہے، پھر اس طرح سے وہ ہمارے مائنڈ میں جاتی ہے اور ہماری سینسری میموری میں چلی جاتی ہے، اسٹور ہو جاتی ہے ہمارے مائنڈ میں جا کے۔ اب آگے ہے بات اٹینشنس کی، پیچھے ہم یہ سارا کچھ پڑھ چکے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو اب جو کہہ رہا ہے کہ سینسری میموری میں جب انفارمیشن آتی ہے نا تو وہاں سے آگے کچھ جو ہے نا وہ ڈسکارڈ ہو جاتی ہے، ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، اور اس میں سے کچھ جو سلیکٹنگ پروسیس کیا جاتا ہے، سلیکٹ کی جاتی ہیں، کچھ اٹینشن جو ہے پھر وہ سلیکٹ ہو کے جو ہے اسٹور ہو جاتی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹینشن کیا ہے؟ اٹینشن جو نا کنسیو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی ویری لمیٹڈ مینٹل ریسورس سے، ٹھیک ہے۔ نیومرس میٹافورز ہوتے ہیں جو ہیلپ کرتے ہیں آپ کو سوچنے میں لمیٹڈ ریسورسز کے بارے میں اور کریکٹرسٹکس آف اٹینشن کے بارے میں۔ اب کچھ کامن میٹافورز کیا ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ایک اسپاٹ لائٹ ہوتی ہے، ایک بیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک پرسن اسٹینڈ ہوتا ہے اسٹیج پہ تو بیم لائٹ اس پہ فال کرتی ہے، تو پوری ہول اسٹیج پہ نہیں کرتی، صرف اس پہ فال کرتی ہے، تو یہ جو ایک فلٹر ہے، ٹھیک ہے۔ جی اس میں کچھ نہیں ہے اتنا۔ اب نیکسٹ انہوں نے بتایا بوٹل ہے، ہم نے یہ دکھایا ہے، یہ بڑا سرکل ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ کی جو انفارمیشنز ہیں سینسری میموری والی انفارمیشن یہ انٹر ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جب آگے دیکھا ہم نے بوٹل کا ایک چھوٹا سا ہول ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے نا اتنی سے راستے سے نا جتنی انفارمیشن پاس ہو جائے گی وہ اس کی جو ہے نا مطلب انفارمیشن سلیکٹ ہو گئی ہے اور وہ اس کی انفارمیشن اسٹور ہو گئی ہے اس کی میموری میں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ وہ بتا رہے ہیں کہ لمیٹڈ میٹافورس کیا ہوتے ہیں؟ انرجی ہوتا ہے، اسپیچل اور ورک اسپیس ہوتا ہے، ڈیمونز ہوتے ہیں۔ انرجی یہ ہوتی ہے کہ جب ہم الیکٹریسٹیز جو ہے نا ہماری، ہم اپنی کیپیسٹی کے مطابق ہی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں جتنی الیکٹریسٹی پرووائڈ کی گئی ہم اتنی ہی یوز کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم یوز نہیں کر سکتے، اس کی کیپیسٹی ہی نہیں ہوتی اتنی، ٹھیک ہے۔ اور ورک پلیس پہ بھی جو ہے بہت سارے ٹاسک جو ہے کرنے ہوتے ہیں، 100 آف امپلائیز ہوتے ہیں جو ایک روم میں نہیں فٹ ہوتے، لیکن فیو پیپل ان اسمال روم، کچھ پیپلز ہی ہوتے ہیں اسمال روم میں۔ ڈیمونز جو ہے وہ ٹینشن ہوتی ہے ایک اسمال سیٹ آف ایجنٹس کی، ٹھیک ہے، لائک ڈیمون دیٹ کین پرفارم ٹاسک بٹ اونلی ون ٹائم، صرف ایک دفعہ ہی وہ جو ہے نا ٹاسک کو پرفارم کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس سنگل مائنڈیڈنیس۔ سنگل مائنڈیڈنیس کیا ہے؟ اب آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اٹینشن جو ہوتی ہے وہ آپ کی سنگل مائنڈیڈ سینس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ڈبل مائنڈیڈ سینس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب میٹافورس کے ٹرم میں کیا ہوتا ہے کہ جو سنگل مائنڈیڈ ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انف انرجی چاہیے صرف، ٹھیک ہے، اور انف ہی ورک اسپیس ہو، اور جو آپ کے سنگل اٹینشن اور ڈیمونز ہیں نا وہ اویلیبل ہوتے ہیں اور وہ صرف ایک ہی ٹاسک پرفارم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ٹائم میں۔ اور کہہ رہے ہیں اٹینشن جو ہوتی ہے نا وہ ایک ڈیمانڈنگ ٹاسک ہے، مطلب وہ ایک ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے، اٹینشن آپ سے کیا ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے؟ آپ کی کیپیسٹی ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو آپ کی کیپیسٹی ہے نا وہ پرفارم کرتی ہے، اور آپ کی کیپیسٹی کیا ہوتی ہے؟ وہ صرف ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اٹینشن جو ہے ایک وقت میں دو کام اکٹھے نہیں کر سکتی۔ اب نیکسٹ انہوں نے کہا جی واکنگ یا ٹاکنگ، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ٹاکنگ اینڈ اسموکنگ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اب وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو دو کام اکٹھے ہو رہے ہیں
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام آپ کے پریکٹسڈ ہیں، آپ کی ڈیلی روٹین ہے، اب آپ چل رہے ہیں اس کے ساتھ واک، تو آپ اس کے ساتھ ٹاک کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی پریکٹس ہو گئی ہوئی ہے، اس لیے آپ جس چیز کی آپ کو پریکٹس ہو جاتی ہے نا، اس میں پھر آپ کی ٹینشن نہیں لگتی، آپ کی جو کیپیسٹی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی اس کی، وہ کام خود بخود ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کو ٹینشن کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے جو ہے یہ جو پریکٹس ہوئے ہوتے ہیں ان کی پھر جب وہ کیپیسٹی نہیں ڈیمانڈ کر رہے ہوتے، کچھ ڈیمانڈ ہی نہیں ہو رہی، تو وہ خود بخود ہو رہے ہوتے ہیں، اس لیے اب اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ یہ پریکٹسڈ اسکلز ہوتے ہیں ہمارے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہے ہمیں وہ بتا رہے ہیں لمیٹیشن ان سینسری ٹاسک پہ آ جاتے ہیں، اس میں ہمیں یہی ہے کہ سنگل مائنڈیڈ ہوتے ہیں، ہم ایک وقت میں ایک کام کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو دو کام ہیں اس میں یہ اس لیے ایسے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پریکٹس اسکلز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آٹومیٹکلی ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے یہ کام۔ لمیٹیشن سینسری ٹاسک میں کیا ہے کہ لمیٹیڈ کیپیسٹی آف اٹینشن جو ہوتی ہے وہ مین وجہ ہوتی ہے لمیٹیشن کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کی، رپورٹ کرنے کی، ویژول اور آڈیٹری رپورٹنگ ٹاسک میں دیکھنے اور سننے کی صلاحیت میں جو ہے ان کو ایک اٹینشن کی ایک مین وجہ ہوتی ہے، کیپیسٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وغیرہ جو آئیکون اور آئیکون مطلب ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھا، ایکو جو کانوں سے سنا، ٹھیک ہے، جو ان کی جو لمیٹیشن ہوتی ہے نا، وہ ایک لمیٹیشن آف اٹینشن ہوتی ہے ایکچولی میں، ٹھیک ہے۔ اب جو انفارمیشن ہمیں ملتی ہے سینسری میموری سے اور وہ ریٹینڈ ہوتی ہے، پھر وہ جو یونٹ آف انفارمیشن ہے وہ ہمیں اٹینڈ کرتا ہے اور ہمیں ٹرانسفارم کرتا ہے پرماننٹ فارم میں، ٹھیک ہے۔ اب جو سینسری انفارمیشن ہوتی ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو اسٹور کرے، ٹھیک ہے، سلیکشن کرتا ہے، ٹرانسفارمیشن کرتا ہے اونلی اٹینڈڈ ایٹمس کو، جو ہم نے اٹینڈ کیے ہیں، دیکھی ہیں یا سنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں سے کچھ انفارمیشن جو لاس ہو جاتی ہے کیونکہ ہماری اٹینشن جو ہے وہ اس کے اندر لمیٹیڈ کیپیسٹی ہے، ٹھیک ہے، ہم ایک چیز کو ایک ٹائم فوکس کر سکتے ہیں، اگر کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی مکھی اڑ رہی ہے، آپ ایک چیز پہ فوکس کر سکتے ہیں، آپ ادھر بھی نہیں دیکھ سکتے، مطلب ایک چیز پہ جب آپ کا فوکس ہے تو وہ آپ کی ایک لمیٹیڈ کیپیسٹی ہے کہ آپ ایک چیز کو ہی ایک ٹائم میں دیکھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈائیکوٹک لسننگ ٹاسک، یہ جو ہے چیری نے 1953 اور مورے نے 1959 میں ایک ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کیا تھا، جس میں اس نے دیکھا کہ ایک سبجیکٹ مطلب ایک بندہ کس طرح سے جو ہے سلیکٹ کرتا ہے کہ آپ کی سینسری انپٹ جو ہے کس طرح سے اٹینڈ ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس ایکسپیریمنٹ میں اس نے کیا دیکھا تھا، اس نے جو ہے نا ایک سبجیکٹ کو جو ہے نا لیا، ٹھیک ہے، اس نے ان کو ہیڈ فونس پہنا دیے اور ایک ہیڈ فون پہ اس نے کچھ میسیج چھوڑا، سنایا اس کو، ایک دوسرے کان میں اس نے کچھ اور میسیج سنایا، ٹھیک ہے۔ اب سبجیکٹ نے ٹینشن کی ایک میسیج کی طرف، تو دوسرا میسیج جو ہے اس سے پھر سنانا گیا، اس کو سمجھ ہی نہ آئی، جب اس کی ٹینشن ایک کی طرف تھی تو دوسرا میسیج شیڈو ہو گیا، مینس کہ اس کو پکڑ نہیں پایا، مطلب اس کو پک نہیں کر پایا، شیڈو کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ پھر سائیکولوجسٹ نے ڈسکورڈ کیا کہ ویری لٹل اباؤٹ دا ان اٹینڈڈ میسیج از پروسیسڈ ان شیڈوئنگ ٹاسک، کہ جو ان اٹینڈ میسیج تھا جو اس نے اٹینڈ نہیں کیا اس میں جو ہے شیڈوئنگ ٹاسک آ گیا، مطلب کہ وہ نہیں پک کر پایا نا اس میسیج کو۔ اب سبجیکٹ نے بتایا کہ واٹ لینگویج واز اسپوکن اور رپورٹ اینی آف دا ورڈ اسپوکن ایون اف دا سیم ورڈ واز ریپرزینٹیڈ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سبجیکٹ یہ نہیں بتا سکا کہ کیا لینگویج تھی اسپوکن کی، بولنے والے کی، اور وہ رپورٹ نہیں کر پایا ورڈز کو، اور نہ ہی وہ بول سکا سیم ورڈز، اور نہ ہی وہ رپیٹ کر سکا دوبارہ، ٹھیک ہے۔ سبجیکٹ نے رپورٹ کیا کہ ہیئرنگ ویری لٹل فرام دا ادر ایئر۔ نیکسٹ ان شیڈوئنگ پیراڈائم میں اس میں بتایا کہ میسیج جو لیفٹ ایئر میں تھا وہ رن ہاؤس آکس کیٹ تھا، رائٹ ایئر میں جو میسیج دیا گیا وہ ٹی جاب بک لک تھا، ٹھیک ہے۔ اب جو لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے پیپلس کو بتایا گیا، ان کو کہا گیا کہ آپ نے لیفٹ ایئر پہ فوکس رکھنا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کو جو بتایا جائے گا وہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جب رپورٹ کیا گیا میسیج کو تو ڈیٹ کم فرام لیفٹ ایئر، جو لیفٹ ایئر سے آیا تھا رن ہاؤس آکس، اینڈ دے رپورٹ نتھنگ فرام دا لیفٹ، اور وہ کچھ بھی رپورٹ نہیں کر پائے تھے لیفٹ ایئر سے، ظاہر بات ہے ان کی ٹینشن ڈیورٹ ہو گئی، دونوں طرف سے ایک دم آواز آ رہی ہے تو وہ سمجھ نہیں پائے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ارلی سلیکشن ماڈل۔ ارلی سلیکشن کا مطلب ہے کہ انفارمیشن جو ہے سلیکٹ ہو جائے ارلی، جلد ہی، ٹھیک ہے، سون آفٹر دا سینسری اسٹور،
سینسری اسٹور کے بعد آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ جلدی سلیکٹ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں ارلی سلیکشن ماڈل. اٹ ہیپن ارلی آن دی سسٹم. مطلب کہتا ہے کہ اگر آپ اب اس پہ بھی آگے بڑے تنازعات اٹھے تھے کہ بھئی اگر جو ہے نا ایک تو ہوتا ہے کہ میننگز پہلے آپ سمجھیں گے تو پھر آپ جو ہے نا اس کو اپنی میموری کے اندر اسٹور کرتے ہیں، تو میننگ سمجھنے میں آپ کو ٹائم لگتا ہے، تو اس لیے وہ لیٹ سلیکشن ہو جاتی ہے. ارلی سلیکشن جس میں آپ سمجھتے نہیں ہیں، جب آپ نے سنا اور فوراً وہ آپ کے اندر ایک اسٹور ہو گئی. ٹھیک ہے. اب کہہ رہے تھے میننگز آف ورڈ جو ہیں وہ امپیکٹ نہیں کرتے اس ماڈل میں. اس ماڈل میں ہمیں یاد رکھنا ہے کہ میننگز کا کوئی رول نہیں ہے. ارلی سلیکشن ہے تو پھر میننگز پہ آپ نے فوکس ہی نہیں کیا، آپ نے اس کو فٹافٹ ہی اپنے اندر جو ہے سلیکٹ کر لیا، آپ نے اس کو ارلی سلیکٹ کر لیا. ٹھیک ہے. اب وہ کہہ رہا ہے ٹینشن جو ہے نا وہ ایک لوور لیول کا پروسیس ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فگر ہے یہ شو کر رہی ہے کہ جو انفارمیشن ہے نا آپ کو رائٹ طرف سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھنا ہے جو آپ کو رائٹ طرف سے آ رہی ہے اور لیفٹ ایئر سے، دونوں طرف سے جو آپ کو انفارمیشن آ رہی ہے. کہ اب وہ ایک پوائنٹ پہ جو آ کے جو ہے نا فلیپ ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. جب وہ جائیں گی باٹم لائن کے اندر تو وہ ایک ایئر کو جو فرام ون ایئر ہے اس کو بلاک کر دیں گی ادر ایئرس کی انفارمیشن کو. ٹھیک ہے. جب وہ گزر رہی ہے تو وہ دوسرے ایئر کی انفارمیشن کو جو بلاک کر دے گی تو وہ واپس چلی جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے مطابق جو ہے نا ارلی سلیکشن پروسیس اٹینشن جو ہے نا وہ ایک ارلی سلیکشن پروسیس ہے اور لو لیول پروسیس ہے. نیکسٹ ہے آپ کے پاس اٹینشن اینڈ میننگ. اب اٹینشن اور میننگ کی بات ہو رہی ہے. میننگ کی بات میں نے آپ کو بتائی کہ اگر آپ کوئی بھی چیز آپ نے دیکھی، آپ نے سنی، تو آپ اس ورڈ کے میننگ کو پہلے اپنے مائنڈ کی ڈکشنری میں لے کے جاتے ہیں. آپ سوچتے ہیں کہ یہ جو ہے مطلب سمجھ آپ کو آتی ہے، آپ پھر آپ اس پہ کلک کرتے ہیں. تو جب آپ مائنڈ کی ڈکشنری میں جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس لیے یہ جو ہے آپ کی لیٹ سلیکشن ہو جاتی ہے. اب جو آپ کی اٹینشن میں اس میں بتا رہے ہیں کہ 2 انڈر گریجویٹ تھے، آکسفورڈ اور گرے، اور ویڈر برن تھا جسے 1960 میں کنڈکٹ کیا تھا ایکسپیریمنٹ کو. ٹھیک ہے. اب سبجیکٹ کو جو ہے نا ریکوائرڈ سکسیزفلی فالوئنگ اے میسیج دیٹ جمپ بیک اینڈ فورتھ بٹوین ایئرس. مطلب ایک میسیج انہوں نے دیا جو کہ جمپ کر جاتا تھا بیک فورتھ بٹوین ایئرس میں. ٹھیک ہے. شیڈو میننگ فل میسیجز تھے، مطلب کہ جن کا کوئی مطلب نا میننگ بھی نہیں تھا بن رہا. اب لیفٹ ایئر میں کہا جون 11 بکس، اس کا کوئی مطلب نہیں بن رہا. رائٹ ایئر میں کہا 8 رائٹس 20، مطلب جون 11 بکس تو اب تھوڑا سا آپ کو ذرا سمجھ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن 8 رائٹ 20 تینوں ورڈز ہی ڈفرینٹ ہے، کوئی ان میں میچنگ ہے ہی نہیں ہے. تو جو آپ کے مائنڈ کو ایزی لگتی ہے وہ بات سب سے پہلے پک اپ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انسٹرکٹ کیا گیا کہ جو شیڈو تھا نا میننگ فل میسیج کا، سبجیکٹ نے رپورٹ کیا کہ جون رائٹ بکس. مطلب اس نے اپنی پرسیپشنس مطلب حساب سے کہ یہ مان سکتا ہے یہ تو ہے ہی نہیں، کچھ ورڈز اس سے مس ہو گئے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اس نے جو اس کے مائنڈ میں جلدی کلک ہوئے وہ ایک سینٹینس بنا دیا. ٹھیک ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سبجیکٹ کے اندر جو ہے نا ایک کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ شیڈوئنگ میسیج کو جو ہے نا آن دا بیس آف میننگ پہ جو ہے نا شیڈو کرتے ہیں ردر دین فزیکل ایئر. ٹھیک ہے. یہی باتیں جو ہے نا اس سب میں چلتی رہنی ہے کہ اٹینشن ارلی سلیکشن لیٹ سلیکشن تھی، پہلے ایسے گئی ویسے گئی، یہی سب ہے اس میں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہمارا جو چیپٹر نمبر 7 کمپلیٹ ہو گیا. نیکسٹ ہم چیپٹر نمبر 8 میں نیکسٹ اٹینشن کو ہی پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.